ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کمیشن نے جب پروڈکشن آرڈر بھی ریلیز کیے ہیں. 4 مہینے ہو گئے ہیں, ہم اسی انتظار میں ہیں. اگر کمیشن کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں تو کمیشن بنایا کیوں ہے؟ میرے دادی اپنے بیٹے کے انتظار میں اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر چلی گئی. میں 15 دن پہلے میرے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے. میں اپنا غم بھول کے یہاں آئی ہوں. میں کوئٹہ بھی گئی ہوں, کراچی بھی گئی ہوں اور 40 گھنٹے سفر کر کے یہاں اسلام آباد آئی ہوں. یہاں کیپٹل سٹی ہے, ہمیں انصاف چاہیے. وہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں, ہم بہت تکلیف میں ہیں. ہمارے تعلیم پر اثر پڑ رہا ہے. ہمارے بچے روڈوں پر بڑے ہو رہے ہیں. لوگ خوشیاں مناتے ہیں, ہمارے بچے پریس کلب میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم بھی سمی کی طرح یہی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم یتیم ہیں یا اپنے ابو کا انتظار کریں. میں آخر میں تمام ہائر اتھارٹی سے یہی اپیل کروں گی کہ میرے والد مہر گل مری کو جلد از جلد بازیاب کریں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے اور آپ کے ملنے آئے. میرا نام ہانی گل بلوچ ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ بلوچستان جو سائل اور وسائل سے مالا مال ہے, میں اسی خطے کی بد نصیب بیٹی ہوں. جیسے کہ ان ماؤں بیٹیوں کی طرح کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ, میں مختصر کر کے بولوں گی کیونکہ ٹائم شاید آپ کے پاس زیادہ نہ ہو. ہمارے لوگ اٹھائے جا چکے ہیں. میں کسی کی منگیتر ہوں. جس طرح کہتے ہیں کہ بلوچ کی بیٹیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی, لیکن میں وہ واحد منگیتر ہوں جو اپنے منگیتر کے لیے کراچی پریس کلب کے سامنے, کوئٹہ پریس کلب کے سامنے, اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہی ہوں. جو ٹارچر سیل میرے منگیتر کو اٹھا کے لے کے گئے تھے, میں نے بھی دیکھی ہے وہ ٹارچر سیل, مجھے بھی اٹھا کے لے کے گئے تھے 3 مت. میں بھی اس ٹارچر سیل میں رہ کے آئی ہوں. بلوچ ہونے کا سزا تو ملے گا کیونکہ میں بلوچ, کوئی جرم ہم نے نہیں کیا تھا, ہم کوئی مجرم نہیں تھے. ہم بلا وجہ ہی ہمیں اٹھا کے لے کے گئے تھے. کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہوا کیونکہ نسیم کو وہاں پہ مارتے رہے تو نسیم کا یہی بات تھا کہ میں کوئی مجرم نہیں ہوں, میں نے کوئی جرم نہیں کیا. مجھے جب چھوڑا گیا میں نے جا کے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی جمع کی. میں نے کمیشن میں بھی کیس کیا. میں نے امنسٹی انٹرنیشنل کو بھی کیس بھیجا اور احتجاج دھرنے کر کے میں تھک گئی. آج میں آئی ہوں یہاں پہ, جیسے کہ 7 دن ہمیں پورے ہو گئے ہیں. ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اسلام آباد میں اس لیے آئے ہیں اور اس توقع اور اس امید سے آئے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ سنا جائے گا, ہمارے لوگوں کو بازیاب کیا جائے گا. کیونکہ میرے جو منگیتر ہے یہاں پہ ہر لوگ جو بیٹھا ہوا ہے, ان کی یہاں کے اشتبار ہے اپنے پیاروں کے لیے, اور آپ سب سے امید لگا کے یہاں پہ آئی ہے کہ آپ لوگ ان کی سنیں گے, ان لوگوں کو بازیاب کریں گے اور بازیاب کرنے میں آپ ہماری مدد کریں گے. اور ہماری عمران خان سے اور ہماری قمر جاوید باجوہ سے یہی اپیل ہے ہمارے لوگوں کو, جو آپ لوگوں نے اٹھائے ہیں انہیں بازیاب کریں. اگر ان کے اوپر کوئی جرم ہے تو کورٹ کچہریاں آپ کے اپنے ہیں, لائیں انہیں پیش کریں. ہمارے وکیل ہیں, سزا اگر جرم ان کے اوپر عائد ہو گئی, ثابت ہو گئی تو آپ بھی چوراہے میں لا کے انہیں پھانسی دیں, ہمیں منظور ہے. لیکن اس طرح پابند سلاسل رکھنا ہمیں منظور نہیں ہے کیونکہ بلوچستان میں ہر گھر جل رہا ہے, بلوچستان میں ہر ماں جل رہا ہے, ہر بیٹی جل رہا ہے, ہر بھائی جل رہا ہے. ہمیں انصاف چاہیے اور ہم انصاف کے منتظر ہیں اور ہم انصاف کے لیے آئے. شکریہ. میڈم میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. سارے فیملیز نے بات کی, اماں بیٹھی ہوئی ہے, اس نے بات نہیں کی, وہ اردو میں بات نہیں کر سکتی ہے, رو رہی ہے. اور کل بھی اپنے بیٹے کا ذکر یہاں کیا تھا اور یہاں گر کے بے ہوش ہو گئی تھی. جان زید محمد حسنی اس کا نام ہے, 5 سال ہو رہا ہے اس کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا ہے لیکن اب تک بازیاب نہیں ہوا. تو ہم تنظیمی سطح پر میڈم آپ کے مشکور ہے کہ آپ نے ہمارے درد کو محسوس کی, ہمارے یہاں پر آیا اور فرداً ایک لواحقین کی آپ نے درد سنی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کی تنظیم مسنگ پرسن کے بازیابی کے حوالے سے اپنی کردار ادا کرے گا. ہم جس طرح سب لوگوں نے ذکر کیا کہ 7 دنوں سے آئیں گے, ہم یہ امید لے کے
यहाँ पे आए हुए हैं कि हमें सुना जाएगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 7 दिन हमें हो रहा है और यहाँ पर हम लोग रात में सर्दी में भी हम लोगों ने धरना दिया था, लेकिन हमें नहीं सुना जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस मसले को इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर देखा जाए, क्योंकि अगर एक बंदा मिसिंग होता है उसका पूरा फैमिली होता है, जिसकी वजह से वो ज़हनी खराब अजियत और बहुत से मुश्किलात का शिकार होता है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ आपके सामने कुछ वाक़यात भी आए, कुछ ऐसे यहाँ पे शादीशुदा ख़वातीन है, वो ये चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि हम बेवा हो चुके हैं, कि हमारा शौहर ज़िंदा है। और इसके अलावा मैडम एक और चीज़ भी है कि कुछ ऐसे केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, एक फैमिली का 8 साल से वो मिसिंग है, 5 साल के बाद उसकी बीवी ने दूसरी शादी की थी, 8 साल के बाद वो जब बाज़याब हुआ था, तो उसके मतलब कहने का मकसद ये है कि ये करब और अजियत है लोगों के लिए। तो हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर हमें गवर्नमेंट सुन नहीं रहा है तो हम आप लोगों से अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन गमज़दा घरानों की आप लोग आवाज़ बनोगे और इस आवाज़ को आप लोग ऐवानों में और मुख्तलिफ फोरम्स पे आप लोग उठाओगे, ताकि जो जबरी गुमशुदगियों का मसला है वो हल हो। हमारा मुतालबा भी आईनी है, हम चाहते हैं कि जिन पे इल्ज़ाम है आप उनको अदालत में पेश कर दो, जो बेकसूर है उनको फौरी तौर पर रिहा कर दो, और जो इस दुनिया में नहीं है वो रियासत की इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि उनके ख़ानदान को बताए कि वो इस दुनिया में नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि जबरी गुमशुदगियों का मसला मुल्की कवानीन के मुताबिक हल किया जाए। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आपके मशकूर है इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी आवाज़ बनोगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं अपने अल्फाज में ये बयान कर सकूं कि मेरे एहसासात इस वक्त इनकी दुख भरी कहानियाँ सुन के क्या हैं, लेकिन हम सब में से जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं और जो हमें देख रहे हैं, सब रिश्तों में बंधे हैं, सब माएँ बहनें बेटियाँ बाप बेटे हैं। हम सबको एहसास है कि ये रिश्ते कितने बड़े होते हैं। मैं सिर्फ इनकी बात सुन के ये सोच रही हूँ कि जब आपका प्यारा कोई चला जाता है, अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है, आपकी नज़रों के सामने हो जाता है, आप उसको मिट्टी के नीचे दफना कर आते हैं, कब्र में दफना के आते हैं, रहती ज़िंदगी तक कभी उसकी याद इंसान को नहीं भूलती, जीने नहीं देती, उसकी तकलीफ़ इंसान के दिल में रह जाती है। लेकिन उस इंसान का गम, मुझे नहीं पता कि वो क्या गम होगा जो रोज़ सुबह उठकर अपने प्यारों का इंतज़ार शुरू कर देते हैं और रात को सोते तक दरवाज़ा देखते रहते हैं, आंखें रास्ता तकती रहती हैं। और ज़रा अपने ऊपर इसको तारी करके सोचें कि किसी बच्चे को ये ना पता हो, ये मैं अभी ये बैनर देख रही हूँ, एक यहाँ पर था वो जो कहा है कि मेरे पोते, आपने उठाया हुआ था, मेरे पोते स्कूल में हैं, क्या बताएं कि वो यतीम है या उनके बाबा जिंदा हैं। मतलब जिन बच्चों को ये पता ना हो कि हम यतीम हैं या हमारा वालिद हयात है, जिस माँ को ये पता ना हो कि मेरा जो बेटा है वो जिंदा है कि मर गया है, किसी बीवी को ये पता ना हो कि वो बेवा है या उसका शौहर हयात है, किसी बेटी को ये पता ना हो कि उसके वालिद जिंदा हैं या नहीं जिंदा है। ये हम बात करने में तो कर सकते हैं, लेकिन इनके क्या एहसासात हैं, इनके दिलों पर क्या क़यामत रोज़ गुजरती है। और कई सालों से, यहाँ 2008 से मैं देख रही हूँ कि ये इनकी जो इनके वालिद हैं वो 2009 से लापता है। आप सोचें कि कितने साल हो गए हैं और ये लोग रोज़ इसी कर्ब से गुजरते हैं। ये इज़्ज़त वाले लोग हैं, अपने घरों में इज़्ज़त से रहने वाले लोग हैं, और ये इस्लामाबाद की गलियों में, इस्लामाबाद की सड़कों पे सर्दी के मौसम में रातों को खुले आसमान के नीचे ये बैठे हुए हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनके, मैं समझती हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है, इदराक है कि पहले इंसान की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है तब इंसान की प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं, तब इंसान की मजबूरियां भी सामने आ जाती हैं।
لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجبوریاں جو ہیں انسان کی وہ اس کے فرض سے بڑی ہوتی ہیں؟ فرض جو ہے، چاہے آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ کو جس طرح بھی بٹھایا گیا اقتدار میں، لیکن آپ کا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ملک ماں کی طرح ہوتا ہے، آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے یا آپ ان کے پیاروں کو بازیاب نہیں کر سکتے، آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جن کے لوگ اس وقت ٹارچر سیلز میں ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں. آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ایجنسیز کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. میں ملک کی ایجنسیز سے بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی اولادیں ہیں، آپ کے والدین ہیں. خدا کے واسطے آپ ان کو صرف یہ بتا دیں کہ ان کے پیارے مر گئے یا زندہ ہیں. وہ کچھ نہیں کریں گے، چپ کریں گے، رو دھو کے چپ ہو جائیں گے، لیکن ان کا روز کا جو ایک وہ قیامت ان کے دل پہ گزرتی ہے وہ تو اس کو تو قرار آئے گا. اور میں عمران خان صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، صرف 5 منٹ کا شاید راستہ نہ ہو. اور یہ بچیاں کہہ رہی ہیں، مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ 1 ہفتے سے یہاں آ کر بیٹھی ہیں. آپ نے ایجنسیز کو جواب نہیں دینا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا. یہ 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہیں. آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ ان کے سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں، یا آپ کو صرف کہنے کے لیے یہی باتیں ملی ہیں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. یہ لاشیں نہیں ہیں، یہ زندہ لاشیں ہیں، لیکن جیتے جاگتے لوگ ہیں. آئیں ان کی بات سنیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میرا خیال ہے کہ وہ اسی بات سے ان کو تسلی ہو جائے گی کہ کم از کم کسی نے آ کے ان کی فریاد کو سنا ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نہ آپ خود یہ اس قسم کے بیانات جاری کیا کریں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. نہ آپ اپنے وزراء کو منع کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجبور لوگ جب سڑکوں پہ آتے ہیں، ڈی چوک میں آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں. آپ کا دل ہے، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا، آپ کا دل کانپتا نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ آؤٹ ڈیٹڈ یا ایکسپائرڈ شیلز پڑے ہوئے تھے آنسو گیس کے، ہم تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے تھے. توبہ استغفار. میں مطلب یہ انسان کی باتیں آپ کی قبر تک آپ کا پیچھا کریں گی. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں، آج میں کسی وفاقی وزیر کا، جن کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتی، وہ آج یہ بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں ایسے ہو رہا ہے اور پنجاب تو یہ کرتا ہے. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، جو مظلوم ہوتا ہے اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. سندھی، پنجابی، کے پی کے کا بھی کوئی ہو یا بلوچستان کا کوئی ہو، مظلوم ہوتا ہے، اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. خدا کے لیے یہ لوگوں کے زخم پہ نمک نہ چھڑکیں. تو کم از کم آپ اپنے وزراء کو منع کریں کہ وہ ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں، اور آپ آئیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میں آرمی چیف سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، اور میں DGISI سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ ہی کے ملک کے لوگ ہیں، آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، آپ ہی کی مائیں ہیں. آئیں ان کے ساتھ بات کریں، ان کا جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کو حل کریں. جو ان کے لوگ زندہ ہیں ان کو کورٹس میں پروڈیوس کریں، اور جو زندہ نہیں ہیں کم از کم ان کو اطلاع دے دیں کہ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. اور روز محشر کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں. حکمران کی پوچھ بہت بڑی ہے. حکمران تو آپ حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں نا، تو ان کا دور حکومت یاد رکھیں اور پھر اپنی طرف ایک نظر دوڑائیں اور شرم کریں. یہ بتائیے گا کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے انہوں نے یہ بات کی کہ جب کمیشن بنا، کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں آپ نے ان کو مانا ہی نہیں، تو آپ جتنے چاہے کمیشنز بنا دیں. یہ کمیشنز جو ہے نا یہ آئی واش ہوتے ہیں بھائی. ان کا یہ ہوتا ہے ٹائم بائی کرنے کا طریقہ. ان کا حل ہو سکتا ہے، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی قصور کیا ہے تو آپ ان کو سزا دیں، آپ ان کو بتائیں ان کے گھر والوں کو کہ آپ کے جو فیملی ممبر ہے اس نے یہ قصور کیا ہے. لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ان کو اطلاع تو کریں. یہ ان کا بیسک حق ہے، یہ ہیومن رائٹس ہیں. آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا پیارا ہے بھی نہیں، ہے بھی یا چلا گیا دنیا سے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ حضرت عمر فاروق کی یہ مثالیں دیتے ہیں، تو گزشتہ دور حکومت آپ کا تھا، ابھی یہ بتا رہے تھے 2015 میں، 2016 میں، اس سے پہلے 2009 کا بھی آپ نے خود ذکر کیا کہ لاپتہ افراد ہوئے. اس وقت حکومت نے کیوں الزام نہیں اٹھایا؟ ایک چیز اس وقت عمران
خان اظہار یکجہتی کے لیے آتے تھے، آج آپ یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، کیا صرف اظہار یکجہتی سے ان کا یہ مستقل مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے یہ بتائیے گا۔ دیکھیں، میں اس وقت سوائے اظہار یکجہتی کے اور کچھ نہیں کر سکتی، اور میں صرف ان کی بات سن سکتی ہوں، ان کو یہ احساس دلا سکتی ہوں کہ یہ بلوچستان سے ہیں، لیکن یہ اکیلے نہیں ہیں۔ بلوچستان سے اگر یہ ہیں تو یہ ملک کی بیٹیاں ہیں، ملک کی مائیں ہیں، اور پنجاب کے جو لوگ ہیں یا باقی صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلوچستان جو ہے وہ زخمی صوبہ ہے، اس کے شکایات جو ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں، لیکن جب آپ کا کوئی صوبہ ناراض ہوتا ہے، اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کی جینوئن شکایتیں ہوتی ہیں، تو آپ ان کو دھکا دے کر پرے نہیں کرتے، آپ ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر اقتدار کے بعد، میں اپنی بات کروں، اپنی جماعت کی بھی بات کروں، اگر اقتدار کے بعد آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے بیسک فرض کو بھول گئے ہیں، آپ بے حس ہو جاتے ہیں، آپ اپنی جو فرض ہے آپ اسے ادا نہیں کر سکتے، تو ایسے اقتدار سے اقتدار میں نہ ہونا اچھا۔ میڈم یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی یہاں کسی مسجد کے کیمپ میں آئے تھے، 2010 میں آئے تھے، اور انہوں نے 50 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا تھا لواحقین کی فیملیوں کے لیے کہ جن کے گھروں میں چولہا نہیں چل رہا، ان کی مشکلات کچھ کم ہو سکیں۔ لیکن اقتدار میں آنے کے بعد جب یہاں چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے تو آمنہ مسعود جو ہے ان کو یہاں پہ لیڈیز پولیس نے گھسیٹا اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا تھا، لیکن میاں صاحب کی انٹرونشن پہ رات کو مقدمہ خارج ہو گیا تھا۔ آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موقع دیتا ہے، اس ملک کے اقتدار کی گدی پہ بٹھاتا ہے، تو آپ کی کیا پالیسی ہوگی کہ ان لوگوں کے مسائل کا حل نکل سکے؟ وہ پالیسی میں نے ابھی آپ کو بتا دی کہ اول تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا سلوک اپنے ہی لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کا کچھ سیکیورٹی کی مجبوری ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی اس میں ملوث ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ رات کو اس کو گھر سے اٹھا کے لے جائیں اور 10 سال تک آپ اس کے گھر والوں کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کا پیارا ہے کدھر۔ کم از کم جو بھی ان کا جہاں بھی جو بھی اسٹیٹس ہے ان کا، وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں یا ٹارچر سیلز میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، کم از کم ان کے گھر والوں کو بتا دیں تاکہ ان کو چین آ جائے۔ میم ایسی کون سی اور پھر دوسری بات یہ کہ عدالتیں ہیں اس ملک میں، اگر آپ شو آف ہینڈز کا اور اوپن بیلٹ کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں تو عدالتیں کھلی ہیں، ان کے مقدمات عدالت میں چلائیں، لوگوں کو پتہ چلے۔ اب آپ کو سینٹ کے الیکشن جب آپ نے چوری کیا اس وقت آپ کو شو آف ہینڈز یاد نہیں آیا، اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار جائیں گے یا آپ کے لوگ چلے جائیں گے تو آپ ان کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لے گئے، تو ان کا مقدمہ بھی لے جائیں عدالتوں میں۔ عدالتیں بنی ہوئی ہیں، دہشت گردی کے لیے بھی بنی ہوئی ہیں، ہر چیز کے لیے بنی ہوئی ہیں، اسپیشل کورٹس بنے ہوئے ہیں، آپ لے کر جائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی قصوروار ہیں یا آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک دہائی سے یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آج آپ اور میں یہ بھی بتا دوں، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے، مجھے خود بلوچستان سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یا زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور غلطی ہو گئی ہے، اور وہ یا تو بیچارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے، ان کو بتا دیں، بس میں اتنا چاہتی ہوں۔ اچھا میم، ایک دہائی سے یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو راستہ آج آپ حکومت کو دکھا رہی ہیں، یہ آپ کے وقت بھی یہ آپشنز کھلے ہوئے تھے، تو آپ کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز تھی؟ میں ان معاملات کو نہیں جانتی، میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے دور سے دیکھا ہے، مجبوریاں ہیں، ہوتی ہیں، لیکن فرض سے بڑی مجبوری نہیں ہوتی۔ میں نے جو بات ابھی کی میں دوبارہ کروں کہ اگر کوئی مجبوری ہے، اگر اس میں کوئی چیز بھی آڑے آتی ہے تو ان کو اطلاع کریں، ان سے بات کریں، اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو 5 منٹ کا راستہ ہے، آئیں اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ میم کل نہیں آ سکتے اپنے کسی وزیر کو بھیجیں، نہیں بھیج سکتے تو کم از کم ان ہیومن سٹیٹمنٹس ایشو نہ کریں جن سے لوگوں کے دل جو ہے وہ چھلنی ہو جائے۔ میم اگر کل کو آپ برسر اقتدار آتی ہے تو کیا آپ اس ملک کے حکمران ہر چیز نہیں کر سکتے، مجھے اندازہ ہے، لیکن کم از کم سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ میم کل کو آپ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، کیا ہو سکی نہیں، ابھی انہوں نے بتایا، ابھی انہوں نے آپ کے سامنے بتایا کہ آمنہ صاحبہ کے اوپر، جنجوا صاحبہ کے اوپر پرچہ کٹا، ان کو گھسیٹا گیا اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے فوراً اس کو واپس کیا۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا،
میم اتنے سالوں سے آپ برسر اقتدار ہیں, اگر نیکسٹ ٹائم ان فیوچر اگر آپ آتی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی بنیادی ضروریات پوری کریں گی, یا ابھی تک پاکستان کے ملک میں لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو چکی, جو یہ انسانی حقوق لینے کے لیے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے حکومت کا بیسک فرض جو ہے نا, بیسک فرض وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے. اب میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن جہاں لوگ بیسک اپنی جو نیڈز ہیں, کھانا پینا, ادویات, علاج, جب اس کی دہائیاں دے رہے ہوں, اور یہاں آ کر ہر طبقہ, کیا وہ مسنگ پرسنز ہیں, یا وہ سرکاری ملازمین ہیں, یا وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, یا ڈاکٹرز ہیں, کچھ بھی ہیں, ہر کوئی آج سراپا احتجاج ہے, اور ظاہر ہے لوگوں کی زندگیاں عذاب ہو گئی ہیں. تو یہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا الفاظ ادا کروں, کہ ہر بندہ آج سڑکوں پہ ہے, لیکن آپ کے اندر اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ ان کی بات سنیں. آپ الٹا ان کو مارتے ہیں, ان کے اوپر شیلنگ کرتے ہیں, لاٹھی چارج کرتے ہیں, ان کو دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ بہت شرم کا مقام ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. سپورٹ کر رہے ہیں.